الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ویلکم کرتا ہوں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو۔ سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور ان سے ہم لرننگ کرنے کا، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑے مقام اور بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور ہر نبی کی سیرت ایک سے بڑھ کر ایک خوبیوں کی جامع ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو بھی خوبی ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور اس زمانے کے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل پوری قوم کے لیے اللہ پاک کے یہ انبیاء کرام ہوئے، نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی ان سے ضرور فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، بڑا ہی زبردست تذکرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر خیر ہے، نام کے ساتھ ذکر ہے، حدیثوں کے اندر بھی آپ کا تذکرہ ہے، اور یوں کہیے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کی سیرت سے متعلق بڑے ہی امیزنگ واقعات بھی ہیں۔ آپ کی دعا، آپ کا بڑھاپے میں صاحب اولاد ہونا، ان کی سیرت کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے شہزادے جو نبی ہوئے یحییٰ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر خیر، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ہم اس پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، مرحبا کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ نعت خوان محمد عظیم، تو ان سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے، اور اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے۔ ہو سکے تو اپنے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نوٹ کرنے کے لیے بھی رکھیے، تاکہ آپ نوٹس بنا سکیں، بعد میں اس کو پڑھ بھی سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، لیکن ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کثرت درود بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے آقا کو یاد کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں محمد عظیم بھائی کی طرف اور کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، 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 دل و جان پر سارا کروں میں، دل و جان پر سارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو پکڑ لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان پر سارا کروں میں کیوں غیر کی کر کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی کر کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی کر کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، سلاسل مصائب ابرو سے کاٹو، سلاسل مصائب کے 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 ابرو سے کاٹو، مصائب وارا کروں میں، آقا تک مصائب وارا کروں میں، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، تک مصائب وارا
کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں میں سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے ماشاء اللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا اور بہت مقبول کلام اور بہت عرصے کے بعد سننے کا موقع ملا. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت اور ون آف دا فیوریٹس کہہ سکتے ہیں. بڑے پیارے اشعار ہیں اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہی بات ہے. گھرانہ ہی بڑا نرالا ہے اور کیا کیا ان کا تذکرہ کیا جائے. بہرحال اللہ پاک ان پہ رحمتیں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. سید صاحب بنیادی طور پر حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کس طرح سے بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک کریم کا بے پناہ فضل و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھ مسلمانوں کے گھر میں کھولی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی انبیاء کرام کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے. تمامی انبیاء کرام کی عقیدت، ان سے مودت، ان سے محبت ہر مسلمان کا یوں کہ یہ کہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. آج جس ہستی کا، جس مبارک نبی علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوتا رہے گا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے خالو ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے. سورہ انعام میں مختصر ذکر فرمایا گیا، اور پھر اس کے علاوہ بالتفصیل سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک تو زکریا ہی ہے. آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی
آل میں سے. اگر ہم ان کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں تو ان کے اجداد میں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے آبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر آگے بھی تفصیل کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا, پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے, جس طرح بھی آپ نے ابتداء بھی فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے بھی سرفراز جی ماشاء اللہ, بڑی ہی پیاری پرسنالٹی ہے اور ان انبیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کا ذکر ایک تو قرآن میں نام کے ساتھ آیا اور کئی بار آیا, یعنی کہ ان انبیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ویسے تو تقریباً 26 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر ہے, تو یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے لیے, ایک سعادت کی بات ہے. تو آپ کی جو ذات ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, اس کے اندر ایک بڑا اہم ایک واقعہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تھی. اچھا, وہ دعا اٹ سیلف ایک بڑی امیزنگ اور بڑی خوبصورت جو ہے اس کے کلمات ہیں, لیکن علماء نے اس دعا کے کرنے کی وجوہات جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو وہ کیا وجوہات تھیں, اگر ان میں سے چند کا بیان ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اسد بھائی, حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کمال عطا فرمایا, جو اعزاز عطا فرمایا, جو شان عطا فرمائی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرمائی. اس اولاد کی وجوہات جو ہے وہ علماء نے ذکر فرمائی ہیں کہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپے کے اندر اولاد طلب کی, اس کی حکمت کیا تھی, اس کی ریزن کیا تھی؟ جی اللہ اکبر. تو ایک ریزن تو جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اولاد کی طلب کے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, تو آپ کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا جس کو قرآن کریم نے سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. عرض کی مولا کہ مجھے اپنے قرابت داروں میں سے جو میرے پیچھے رہ جائیں گے نا, مجھے خوف ہے. کس چیز کا؟ کس بات کا خوف ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ میرے لائی ہوئی شریعت کے اندر تحریف نہ کر دیں, تبدیلی نہ کر دیں, وہ تغیر نہ پیدا کر دیں. اس لیے آپ کو ایک ایسے جانشین کی طلب تھی, ایک ایسے وارث کی تلاش تھی کہ جو آپ کے بعد آپ کی لائی ہوئی شریعت کو آگے لے کر چل سکیں, کنٹینیو کر سکیں. تو اس لیے آپ نے اس بڑھاپے میں پہنچ کر بھی کہ جب ظاہری طور پر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس بات کی دعا کی کہ مولا کریم مجھے جو ہے وہ ایسا وارث عطا فرما کہ جو میرے بعد میری لائے ہوئے پیغام کو, میری شریعت کو, تیرے دین کو آگے لے کر چل سکے. جیسا کہ اگلی آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا اسد بھائی, ارشاد فرمایا جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. ارشاد فرمایا, اور یہاں پر علماء نے ڈیبیٹ کرتے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے نبی نے جو بیٹے کی دعا مانگی دین کے لیے مانگی. کیا بات ہے, یعنی وراثت جو تھی اس سے مراد جائیداد نہیں تھی, جائیداد نہیں تھی, اس سے مراد کوئی مال و دولت کی وہ نہیں تھی, اور انبیاء کی وراثت تو ویسے ہی علم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو وراثت آپ نے جو وارث کے الفاظ استعمال فرمائے اور وراثت کا جو آپ نے تذکرہ کیا, تو یہاں مراد جو ہے وہ دین تھا کہ میرے دینی پیغام کو, میرے دینی مشن کو جو ہے وہ لے کر آگے چل سکے. اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی, قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. اسد بھائی, میں اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر میں, اللہ کے پیاروں کے ذکر میں, ویسے تو پورا ذکر ہی جو ہے وہ سراپا برکت ہے, رحمت ہے, لیکن کہتے ہیں نا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو آ کر چھوتی ہے. اسد بھائی, اس آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے نا, یعنی میں اپنی ذاتی بات کروں تو آج کے اس درس سے سلسلے سے جو ہے نا یہ بات دل کو جا کر لگی. آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا, اپنی عجز کا, انکساری کا آپ نے اظہار کیا, مولا مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے. اور واشتعل الرأس فرمایا کہ سفیدی نے میرے سر کو ڈھانپ لیا ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اور مولا تیری ذات کون ہے, تیری شان کیا ہے؟ عرض کی مولا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے نا میں محروم نہیں رہا ہوں, عطا ہی ہوا ہے. آئے ہائے ہائے. حسد بھائی ذرا دیکھا, ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, میرے مولا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے نا میں محروم نہیں رہا. یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں اسد بھائی کہ ان کی اگر ہم چاشنی کو دل میں محسوس کریں, ہم ذرا غور کریں, اللہ کے نبی اللہ سے کیسی محبت فرمانے والے, یعنی اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا,
اور اس کی شان بے نیازی کا بھی اظہار کیا. مولا تو بڑا کریم ہے, تیری شان تو وہ ہے, آج تک میں نے تجھ سے مانگا ہے, تو نے مجھے محروم نہیں کیا. اللہ اسد بھائی ہمیں ایسا مانگنے والا بنا دے. اے کاش کہ ہم ایسا مانگنے والے بن جائیں اپنے رب سے کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب محروم ہی نہ, اور محروم نہیں رہتے یقیناً. اللہ کی بارگاہ سے عطا ضروری ہوتا ہے, اس کی صورتیں ہیں کہ وہ کبھی جلد عطا ہوتا ہے, کبھی آخرت میں سیو کر لیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے پیارے الفاظ کا چناؤ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ مولا کریم میں کبھی تیرے در سے محروم نہیں رہا. سبحان اللہ. اور پھر حقیقت میں اللہ رب العالمین نے بشارت دیتے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ سبحان اللہ. لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا سن لے, واقعی تو کبھی ہمارے در سے محروم نہیں رہا, تو اب بھی محروم نہیں جائے گا. سبحان اللہ. ہم تجھے ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے, اور وہ ایسی شرافت والا ہے آج سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا. اللہ ماشاءاللہ. اللہ نے ایسا جو وہ کمال, ایسی شان, ایسی رفت اللہ نے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو یہ ریزن علماء نے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا کہ آپ کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو ایک بڑھاپا آ چکا تھا, تشریف لا چکا تھا, اور آپ اس انتظار میں کہ کہیں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور پیچھے کوئی میرا وارث نہ ہو جو میرے پیغام کو, میری شریعت کو لے کر چل سکے. اس لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ دعا مانگی. اور یہاں پر ایک اور خوبصورت نقطہ بھی علماء نے اسد بھائی بیان کیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب تو مجھے تنہا مت چھوڑنا, تو مجھے تنہا مت چھوڑنا, وانت خیر الوارثین, اور تو سب سے بڑھ کر وارث ہے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں چونکہ آپ نے وارث کا تقاضا کیا تھا, اللہ سے اپنے نائب کا تقاضا کیا تھا جو آپ کا وارث بنے, جو آپ کی شریعت اور دین کو آگے لے کر چلے. علماء فرماتے ہیں اسی لیے آپ اللہ کی صفت بھی وہ لائے وارثین, تو سب سے بڑھ کر وارثین میں بڑھ کر ہے مولا کریم. اے اللہ عز و جل مجھے بھی ایسا وارث جو ہے وہ عطا فرما, مجھے تنہا نہ چھوڑنا. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی جو بڑھاپے میں آپ نے مانگی وہ حکمت علماء نے بیان فرمائی. بہت زبردست. اور دعا پر انشاءاللہ ہم مزید بھی کلام کریں گے, لیکن جو چند چیزیں ہیں میں اس کو تھوڑا مزید چاہوں گا کہ ایلیبوریٹ ہو. ایک تو جو صفت والی بات کی, وظائف میں بھی اگر ہم دیکھیں گے نا ناظرین, آپ غور کریں گے کہ جس طرح کا وظیفہ ہو, یعنی بیماری سے شفا کا ہے تو اس میں لفظ شافی آپ کو نظر آئے گا, اللہ پاک کے ناموں میں سے ہے. اسی طرح اگر کہیں کسی تسلط کا سوال ہے تو رب کی قدرت کا یعنی کہ قادر کا آپ معنی جو ہے وہ پائیں گے الفاظ کے اندر. اسی طرح بیماری سے جو شفا کے وظائف ہوتے اس میں یا سلاموں کا وظیفہ بھی ہوتا ہے, خوف سے امن کے لیے بھی. تو یہ ایک بہت ہی پیارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میرے رب کے نام, اس کی صفات تو بے شمار ہیں, لیکن جس سینیریو کے اندر بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر رہا ہے تو اس سچویشن کے مطابق اسی صفت کا ذکر کیا جائے. اور یہاں پر علماء نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ یا رب میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا, لہٰذا مجھے یہ بھی عطا ہو جائے. تو اللہ پاک کی اس عطا کا ذکر کرنا, گویا کہ اس کے توسل سے دعا کرنا, یہ بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے. اور دعائیں اپنے الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہیں, آپ اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کرنی چاہیے, اس کی ایک اپنی برکت ہے. لیکن وہ دعا کہ جو کسی نبی یا کسی ولی, کسی اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلی ہو تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. اور وظائف کے اندر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت سارے وظائف ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوتے ہیں تو اس میں مطلقاً اجازت ہوتی ہے, لیکن اگر کسی صاحب شرائط جو پیر صاحب ہیں ان کی طرف سے مرید کو ملے تو اس کی برکت بڑھ جاتی ہے. اجازتوں کا جو یہ تعلق ہوتا ہے تو بڑا ہی ایک خوبصورت یہ کانسیپٹ ہے دعا مانگنے کا اور انبیاء کرام کا رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا. اور جو وراثت والی بات ہوئی, لیگیسی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور قوموں کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے, برادریوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے, خاندانوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے. کئی فیملیز ہوتی ہیں صحیح جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی لیگیسی یعنی کہ ورثاء کے اندر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں, ہمارے باپ دادا یوں تھے, ہم بھی یوں ہیں, تو اولاد کو بچپن سے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا بننا ہے. اسی طرح جو بزنس کمیونٹیز ہوتی ہیں تو وہ بچہ بھی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو بزنس سکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعد تو نے کاروبار سنبھالنا ہے. لیکن انبیاء کرام اپنے بعد کس چیز کے بارے میں
غور و فکر کیا کرتے تھے اور تشویش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ میری قوم، میرے لوگ یا میرا خاندان جو بھی ہے وہ میرے بعد رب عز و جل کی راہ پر گامزن رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو یہ اگر کوئی شخص خود علم حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو آگے بھی عالم بنانے کا، حافظ بنانے کا ذہن رکھتا ہے، تو وہ ان انبیاء کرام کی سیرت کے پہلو کو ذہن میں رکھ کے نیت کرے گا تو انشاءاللہ بہت زبردست ایک ثواب ملے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور سیاستدان ہے، وہ چاہے گا کہ میرا بچہ بھی سیاست میں ہی آگے بڑھے، کوئی کرکٹر ہے تو اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنی۔ لیکن کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر کوئی شخص خود عالم ہے یا علم سے محبت رکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور میرے بعد میری اولاد کیا میری اس لیگیسی کو آگے قائم رکھے گی یا نہیں رکھے گی، دیٹس دا ویری بیسک تھنگ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں کانشیس رہیں اور ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی ان چیزوں کو، اچھے کاموں کو کنٹینیو کیا جائے۔ سید صاحب، انبیاء کرام پیشے بھی اختیار فرماتے تھے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا درس ہے کہ بندہ رب پہ توکل ضرور رکھے، لیکن اس کو کمائی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ بھی اختیار کرنا چاہیے، ہنرمندی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی یارے کہ بھیک مانگنا تو کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام کے مختلف پیشے ہم پڑھتے ہیں، تو آج زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تو آپ پیشے کے اعتبار سے کیا آپ نے اختیار کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، دیکھیں اس سے قبل حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بھی رکھوں۔ انبیاء کرام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما کر کھانے کو انبیاء کرام نے پسند کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام نے نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، واہ، کسی نہ کسی پیشے سے منسلک رہے ہیں۔ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کہ آپ سلائی کا کام کیا کرتے تھے، نبی بھی ہیں لیکن آپ سلائی کا کام کرتے تھے، کپڑے سیتے تھے۔ جی کپڑے سلائی کرتے تھے اور یہ آپ کا پیشہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، یہ آپ کی شان ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے، یہ آپ کا پیشہ تھا کاشتکاری کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو آپ نے شرف بخشا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی بکریوں کو شرف بخشا ہے کہ بکریوں کو پالا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے اپنا پیشہ اس کو بنایا۔ اسی طرح نبی پاک اچھا، حضرت صالح علیہ السلام آپ چادر بنایا کرتے تھے، یعنی اونٹ بھی تھے آپ کے پاس لیکن آپ چادر کا کام چادر بنایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسپیسیفک کوئی ایک پیشہ تو نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بکریوں کو بھی شرف بخشا ہے، تجارت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا چونکہ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا پیشہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی آپ لکڑی سے اشیاء بناتے تھے اور پھر اس کو فروخت کرتے، اور یہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کا اپنے ہاتھ سے کمانا یہ اتنا محبوب عمل تھا اور یہ آپ کا تقوی بھی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اپنا پیشہ بھی ہے، لیکن انتہائی پرہیزگار تھے، انتہائی پرہیزگار، متقی، انتہائی پرہیزگار۔ ایک مرتبہ اچھا آپ نہ کیا کرتے تھے کہ کسی کی دیوار بناتے تھے، اس سے اجرت طے کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ویسے ہی تم مجھے کھانا کھلا دینا، نہیں، آپ نے محنت کے عوض، جی محنت دیوار بنا کر دیتے تھے اور اجرت کیا طے تھی کہ تم مجھے اس کے عوض کھانا کھلاؤ گے۔ صحیح، آپ کی شان تو انبیاء کرام ہے، سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں، آپ کے بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو دریا بہا دیتے ہیں آپ سخاوت کے۔ تو آپ یوں ہی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دیوار بناتے اور اس کے عوض جو ہے نا آپ کو کھانا، وہ جو دیوار جن کی بناتے تھے وہ کھانا پیش کر دیتا آپ کو، آپ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ چند افراد آپ کی بارگاہ میں آئے، ایک دو افراد آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں کھانے کا پوچھا نہیں۔ اچھا یہ تھا خلاف فطرت کہ کھانے کا پوچھا نہیں، آپ نے کھانا تناول فرما لیا۔ اب
انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، آپ کی سخاوت تو مشہور ہے، آپ تو ماشاءاللہ سخی ہیں، اور آپ یہاں پر ہم نے کھانا، آپ نے ہمارے سامنے کھانا آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے تناول فرما لیا۔ یہاں پر دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو میں یہاں پر جو کام کرتا ہوں نا، اس کے عوض میں مجھے کھانا ملتا ہے، اس کھانے کا کیوں ملتا ہے؟ تاکہ مجھے طاقت ملے، قوت ملے تو میں اس کا کام کر سکوں۔ کہا اگر بالفرض میں تمہیں اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرتا تو نہ تو تمہیں کفایت کرتا نہ مجھے کفایت کرتا، اور ہوتا کیا؟ کہا کہ مجھے وہ قوت نہ ملتی تو میں اس کے کام میں خلل واقع ہو سکتا تھا۔ یہ بھی آپ کا تقویٰ تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانے کو کتنا پسند کیا ہے، خود آپ اپنے ہاتھ سے یوں بھی کماتے تھے اور اس کو پسند فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ کون سی کمائی پاکیزہ کمائی ہے، بہترین کمائی، پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہ پاکیزہ کمائی ہے، اور اچھی خرید و فروخت کہ جس میں خیانت نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، ایسی خرید و فروخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کمائی ہے۔ یہاں پر ان افراد کے لیے بھی سبق ہے کہ جو بلا وجہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خام خواہ کا کسی کے آگے کاسا پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، جسامت دی ہے، سب اعضاء سلامت ہیں، خام خواہ کا کسی سے آگے جا کر ہاتھ پھیلا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے بنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہونی چاہیے، مالک مجھے کبھی یوں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، کاسا پھیلانے، لوگوں کے سامنے کاسا پھیلانے والا نہ بنانا، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہیں، بلکہ یا اللہ مجھے دینے والا بنانا تاکہ میں سخی ہوں۔ اور اچھا پھر یہاں پر اسد بھائی دیکھیں انبیاء کرام نے پیشے کو اختیار کیا، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب منصب ہو، کسی مقام پر ہو اور وہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی ذلت نبی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جی سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جن کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کیا بہترین آپ کے پیشے تھے، سبحان اللہ، قربان جائیں انبیاء کرام کی سیرت پر۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہم آر محسوس نہ کریں کہ ہم پیشہ اپنانے کے بجائے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست توجہ دلائی، ایک تو یہ بھکاری بن جانا، ہاتھ پھیلانا، اور بعض یوں تو بھکاری نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کا ٹائٹل بھکاری نہیں ہوتا، لیکن معنوی طور پر ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہے کیا کریں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اب ہماری بھی زندگی گزر گئی معاشرے میں، ہر سال ایک طبقہ ہے جو رو ہی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو سال ہے نا، یہ پچھلے 100 سال میں اس سے برا سال نہیں ہے، اچھا اگلا سال بھی ان کے لیے 100 سال سے برا ہوگا، ہر آنے والا سال ان کے لیے پچھلے سال سے برا۔ اچھا سیم ٹائم یعنی کہ آج کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے، ناظرین میں بھی ہو سکتا ہے کچھ بیٹھے ہوں کہ یار کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، اور اسی وقت سینکڑوں ایسے سیٹ ہوں گے، ایسے فیکٹری آنرز ہوں گے، ٹریڈرز ہوں گے جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کام کا بندہ چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ بے روزگاری نہیں ہے، یا ہر شخص کے پاس اس کی وسعت کے مطابق آسانی کے ساتھ میسر ہے، لیکن یہ بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہنرمند ہے اور سست آدمی نہیں ہے، اور خام خواہ کی اس کی جو نا خواہشات نہیں ہیں، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے، تو اس کا کام سے فارغ رہنا، وہ کوئی سا بھی ماحول، کوئی سا بھی زمانہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اور ایسا پیارا نظام ہے کہ سیٹ پیسے نہیں کھا سکتا، اس کو نفع حاصل کرنے کے لیے کسی کو نفع دینا ہی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں صبح فیکٹری کا تالا بھی کھولوں گا، مشین بھی آن کروں گا، اس میں مال بھی ڈالوں گا، ایک طرف سے ڈالوں گا، بھاگ کے ادھر سے نکالوں گا، پھر اس کو پیک بھی میں خود کروں گا، اور جا کر جو ہے نا وہ پورٹ پر جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے سارا ڈاکومنٹیشن بھی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اللہ پاک کا نظام ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے انسان پر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے، تو جب تک آپ کسی کو نفع دیں گے نہیں تو آپ کو نفع ملے گا نہیں۔ تو کوشش سے، محنت سے جی نہیں کترانا چاہیے۔ اور ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ ان کو پاکستان میں کام ہی نہیں ملتا، اچھا باہر جا کے وہی گاڑیاں دھو رہے ہوں گے، ویل دھو رہے ہوں گے،
اور بعض اوقات تو ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کو باعث آر سمجھتے ہیں ایسے ہی۔ اور وہاں پر فخری انداز پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ جی پورا ٹاپک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنا ذہن پازیٹیو رکھیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہاتھ سے کام کر رہے ہیں پھر ہم کیوں آر محسوس کریں گے؟ اسد جی میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا بات یہاں پر، میں آگے پھر انشاءاللہ، کہ دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ میری یہ بات یہ مکمل ہو جائے گی، اس سے آپ نے بڑی پیارے انداز سے اس کی وضاحت بھی فرما دی. صرف دو چیزیں ہیں جی اگر وہ بندہ اپنا لے، سستی کاہلی کو ختم کر دے. جی دو چیزیں بندے کو کبھی بھوکا نہیں مارتی، ایک علم ہو صحیح اور دوسرا ہنر ہو. صحیح یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دیں گی. انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کہیں نہ کہیں فٹ ہوں گے صحیح انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہونا کوئی چاہیے. کام کر سکتے ہنر ہے آپ کے پاس، کسی بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ بھوکے نہیں رہیں گے. جی ماشاءاللہ بہت خوب. جی آپ کچھ کہیں؟ جی اسد بھائی، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسا آپ نے مثال دی، جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں اور کام کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ کام. کئی مثالیں اسد بھائی ایسی دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح دستے سوال دراز کیے، ان سے کہا گیا نا آئیے آپ کو کام دیتے ہیں، جی آپ کو کام چاہیے نا، جی آپ کا رونا یہ ہے کہ جناب روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تو آئیے چلیں آپ کو کام. تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر جو ان کی حقیقی معنی میں جو ان کی غفلت جو ہے نا اور جو سستی جو ان کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر، وہ پھر سامنے دکھائی دیتی ہے، عادت بن جاتی پھر وہ عادت بن جاتی ہے. پھر وہ کام سے جی چراتے دکھائی دیں گے، پھر وہ آپ سے نظریں چراتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایسا ہی پھر وہ طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو بلا شبہ یہ عادت اچھی نہیں ہے. اور ہمارے جو ہیروز ہیں، ہماری جو ایسی ہستیاں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، لائق تقلید ہیں، تو جب ان کا یہ مزاج اور انداز مبارکہ ہے تو ہم تو بدرجہ اولا جو ہے بالکل چاہیے کہ ہم ان کو اس کے ماشاءاللہ کوشش کریں. من جدہ وجدہ، کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے یہ جو نظام کائنات ہے اس کے اندر کوشش کو رکھا ہے. کرامت پر یا معجزے پر زندگی نہیں گزاری جاتی. انبیاء کرام کو معجزات ملتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی ساری زندگی کرامت پر ہی منحصر ہوتی ہے. وہ محنت، کوشش، یہ پہلو جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ضرور رہنا چاہیے. اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم کام کریں. ایک آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ انہوں نے کھانا اس لیے نہیں دیا کہ اس سے جو مجھے قوت ملے گی تو میں نے جو طے کیا ہے کام کرنا تو میں وہ صحیح طور پر اس کو ادا کر سکوں. یہ کتنی پیاری بات ہے. میری توجہ گئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کام چوری کرتے ہیں، یعنی کہ جو طے شدہ ہے اس پر جتنی ایک شریعت نے جو منیمم اس کے لیے ایس او پی کہہ لیں یا معیار کہہ لیں، کسی بھی کام کا جو بھی عرف ہے وہ تو آپ پورا کریں گے. یعنی کہ اللہ کے نبی ہیں. اور کتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ یار میں یہ دیتا وہ تو ہے ہی سخی، ماشاءاللہ ان کی تو شہرت اس لیے، جبھی تو وہ آنے والے تعجب کر رہے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت میں نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میرے کام کی جو اجرت ہے وہ اسی وقت درست ہوگی جب میں درست طور پر کام کروں گا. تو اس میں بھی ہمارے لیے لرننگ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو فری لانسنگ کے اندر تو وہ جو ہے نا گلا پکڑ کے پہلے کوالٹی چیک کرتے ہیں اور پھر اجرت دیتے ہیں. تو اس میں چور بازاری کا جو پہلو ذرا کم ہوتا ہے. لیکن جہاں پر وقت کا اجارہ ہوتا ہے، جہاں پر ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں فار سم آورز، تو وہاں پر یہ لاکھوں کی تعداد ہے دنیا بھر میں. وہاں پہ بڑے جو ہے نا وہ عجیب و غریب لوگوں کے انداز ہوتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ بڑا ایک عجیب ہے کہ لوگ جو ہے وہ 2 نوکریاں، 3 نوکریاں، صبح 8 بجے نکلے رات کو 12 بجے آئے. تو بھائی آپ 3 جگہ پر کام کریں گے تو تینوں جگہ پر آپ 100% کیسے دے سکیں گے؟ تو یہ ایک سیرت کا پہلو سیکھنے کے لیے ہے. ہم جس کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں، شریعت نے جو ہمیں معیار جو منیمم ہے وہ میانہ روی ہے، جو اس سے کم ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے اندر گرفت ہے. اور ایکسیلنٹ کام کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کام کے 3 درجے ہوتے ہیں. تو جو اس کی جو میانہ روی کے ساتھ جو عرف کے مطابق جتنا کام ہونا چاہیے وہ تو ہم کم از کم ادا کریں نا. ہاں اس سے بہتر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ رزق حلال کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. سیلف سیٹسفیکشن ہوگی جب آپ پورا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے برکت بھی ہوگی. اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے ترقی بھی کرتے ہیں. اداروں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا بھی ایک تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے. جب بھی کسی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہی 2-4 لوگوں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ جو وقت پر آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، اور جو وقت ہوتا ہے اس میں وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اور وہ لوگ
کہ جو بالکل جو ہے عجیب و غریب ان کے معاملات ہوتے، تو پھر اگر اپارچونیٹی آتی بھی ہے تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، 10 12 سال سے وہی کی جگہ پر ہیں، یعنی کہ وہ جس منصب پر آئے تھے اسی منصب پر رہے، اسی منصب پر انتقال ہو کے کتبہ بھی اسی منصب کا لگے گا، تو وہ بیچارے پھر ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جی چرانے سے محفوظ رکھے، اور جو بھی ہمارا کام ہے، خواہ وہ دینی ہے، دنیاوی ہے، جو بھی جائز کام ہے، کمٹمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کی شان بھی ہونی چاہیے۔ جی ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا، مزید جو ہے وہ دعا کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول۔ جی اسد بھائی، یہ جو ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا، کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ نے جو سوال کیا، یہاں سے علماء نے اسد بھائی 3 نکات جو ہے وہ دعا کے تعلق سے بیان کیے ہیں، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جو مناجات کی، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے، تو یہاں پر علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کی اس دعا سے 3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمایا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے نا، تو اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے عجز اور انکساری کا جو ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرے، اپنی عجز کمزوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم اور عنایتوں کا ذکر کرے جو اللہ نے اس پر فرمائی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اس پر اپنے لطف و کرم اور عنایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس کا ذکر کرے، دعا کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لطف و کرم اور عنایتوں کو یاد کرے، ان نوازشات کو، ان عنایتوں کو یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ذکر فرمائی علماء نے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات سے، آپ کی مبارک دعا سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رب نے جو پہلے اس کی دعائیں قبول کر رکھی ہیں نا، ان دعاؤں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ کیا بات ہے، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ اپنی دعا میں کرے کہ مولا پہلے بھی تو نے مجھ پر عنایتیں فرمائی ہیں، کرم فرمائے ہیں، میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، مجھے بخششوں، عطاؤں سے، نوازشات سے مالا مال کیا ہے، مولا اب بھی کرم فرما، تو بے نیاز ہے، تو عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی اسد بھائی یہ کتنا خوبصورت انداز جو ہے وہ کیا نام ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے موجود ہے۔ واقعی جو ہے وہ کیا نام ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا یہ انداز اختیار کر لیں، اور پھر یہاں پر جو ہے نا اسد بھائی یقین بھی بڑے شاندار انداز میں جو ہے وہ جھلک رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی مبارک دعا سے، کہ اللہ پاک کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر آپ کا یقین کتنا کامل ہے، کتنا مضبوط ہے کہ مولا تو محروم فرمانے والا نہیں ہے، تو اپنے در سے دور کرنے والا نہیں ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، تو تیری شان جو ہے وہ وراء الورا ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس یقین اور اس پختگی کے ساتھ دعا مانگی، تو رب العالمین نے بظاہر اسباب نہ ہونے کے سبب بھی اللہ نے آپ کو ایسی شاندار بشارت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑا سبق موجود ہے، بڑا درس موجود ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کریں۔ اسد بھائی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح اس کے محبوب بندوں نے دعا مانگی ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، ہم اس انداز میں دعاؤں کو اختیار کریں، دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عرضیوں کو پیش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری عرضیاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبولیت سے محروم رہیں۔ تو ہم اس انداز کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی دعائیں تو ویسے بھی قبول تھی، مستجاب الدعوات ہے۔ بیسیکلی یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے، یہ درس کے لیے ہماری، کہ ہم اپنی دعا میں اس انداز کو اختیار کریں تو مولا تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اسے جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو ان 3 باتوں کو، 4 باتوں کو اگر ہم جو ہے وہ اپنی دعا کا حصہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ انشاءاللہ قبولیت ملے گی۔ اور یہ شکوہ ہم اب ختم کر دیں کہ جی میں تو مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو مانگ کے تھک گیا، میری ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر قبولیت نہیں ہے اس میں بھی رب کی رضا ہے اور قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں میں اخلاص عطا فرمائے اور جو آداب اور طریقے بیان کیے گئے اس کے مطابق جو ہے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس جملے کو ترک کر دیں کہ میں تو مانگتا ہوں ملتا نہیں،
یہ تو بات کی بات ہے کہ ملتا ہے نہیں ملتا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں ہیں. ہم کتنا مانگتے ہیں؟ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ڈیلی روٹین کی خالی دعاؤں کو دیکھیں تو وہی کوئی بیسیوں کی تعداد کے اندر ہیں، صبح اٹھنے سے رات سونے تک. کون سا ایسا موقع ہے کہ جس پر دعا ہمیں تعلیم نہیں دی گئی؟ تو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ کرے، بندے اور رب کے درمیان تعلق کو قائم کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور توکل کی بات ہوئی، دعائیں تو بے شمار ہیں لیکن بعضوں کی قبول ہوتی ہیں، اس کا اثر جلد ہوتا ہے. تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ توکل کا بھی ہے، یقین کا بھی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ، سمندر میں سارے لوگ پریشان تھے، آپ مطمئن تھے، طوفان تھا، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کیوں پریشان نہیں تھے؟ تو فرمایا کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی کہ جس سے جو ہے وہ حادثے سے جہاز محفوظ رہتا ہے. تو مجھے اپنے رب پر اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر، کیونکہ وہ حدیث پاک کی دعا ہے، تو بڑا یقین تھا، تو طوفان تھم گیا. تو ایسی بے شمار ہمیں جو ہے نا مثالیں ملیں گی. تو دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. یہ صرف جو ہے سرٹن ٹائمنگز کا کام نہیں ہے کہ حادثہ ہوا تو دعا کریں گے، سخت بیمار ہوئے تو دعا کریں گے، کوئی بہت بڑا اہم موقع ہے تو دعا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مواقع بھی اپنی جگہ پہ، لیکن دعا مخ العبادہ، عبادت کا بھی مغز ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم جتنا کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے دعا کے موضوع پر، وہ آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں. ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو بڑی ڈیٹیل کے اندر کب کب دعا قبول ہوتی ہے، کون سے الفاظ سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا، ابتدا میں کن کلمات کے ساتھ رب کو پکارا جائے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں، اس میں حلال و حرام کا بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے، وہ کون سے اوقات ہیں، کن کی دعائیں کن کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اوقات کار کون سے ہیں. تو بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں. وہ انشاءاللہ جب ہم سیکھ کر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمیں شکر پر بہت کچھ ملتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تذکرہ کریں گے. اور پھر آپ کا وصال کس طرح سے ہوا، آپ کی شہادت ہوئی. جو دونوں طرح سے روایتیں ہیں، شہادت کی بھی روایت کافی مشہور ہے، وہ کس طرح سے کیا ہوئی تھی انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے. لیکن اب ایک اور کلام کو سلسلہ میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم منگتے ہیں تو موتی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے. ہم منگتے ہیں تو موتی ہے مولا، ہم منگتے ہیں تو موتی ہے. ہم بندے ہیں تو مولا ہے، محتاج تیرا ہر شام و غدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا. اور ہم جرم کرے تو عفو کرے، ہم قہر کرے تو مہر کرے.
فضل تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم عیبی ہیں ستار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو مولا، ہم عیبی ہیں ستار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے مولا، یہ سالک مجرم آیا ہے مولا، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، صدقہ رحمت عالم کا مولا دے، صدقہ رحمت عالم کا مولا دے، صدقہ رحمت عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سالک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخلص ہے، اور آپ کا جو نعتیہ کلام ہے اس کے مجموعے کو دیوان سالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بڑے پیارے پیارے کلام ہیں، اور یہ حمد تھی بنیادی طور پہ، اور کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، اور حمد بندہ سنے اور پھر سنتا چلا جائے، اور تقریباً نعتیہ دیوانوں کی ابتدا میں بھی آپ کو حمد ملے گی، اس پر مکمل الگ سے بھی کلام جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی نیت کریں کہ حمد باری تعالی یہ بھی ہمیں سننا چاہیے، صبح کے وقت سنیں اور میٹھی میٹھی آواز میں سنیں، خوش الحان نعت خان کی آواز میں سنیں، تو انشاءاللہ آپ کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کے بارگاہ میں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اور جب ان ناموں کو بندہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سارے نام معروف بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم میں نہیں آتے ہوتے، بلکہ مشہور دعائیں ہیں ان کے مطلب بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتے۔ تو سلسلہ ہے مفتی احسان صاحب نے کیا تھا، اللہ پاک کے ناموں کا اس کے اندر ذکر تھا، کس نام کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، بعض اسماء کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ یعنی کہ نام کی وجہ کیا ہے وہ بھی بیان ہوئی، اور اس کے ضمن اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو چاہیں تو یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، الاسماء الحسنی اسی نام سے تھا ماشاءاللہ۔ تو 99 نام مشہور ہیں، لیکن اللہ پاک کے جو نام ہیں صفاتی نام وہ شمار سے بھی باہر ہیں، اتنے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو معروف ہو گئے اور تحریر کے اندر عموماً آتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ نظر آتے ہیں، اور یہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کا بھی ایسا ہی ہے، جو مشہور نام ہیں وہ کچھ ہیں، اور سرکار کے بھی جو اسماء ہیں وہ بھی صفات جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اس پر علماء نے بڑا کلام بھی کیا۔ بہرحال علم کی بات ہے، انبیاء کی میراث ہے، تو ان لمیٹڈ ہے علم کی، تو کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا آپ
پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، کتنا سوچ سکتے ہیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ علم جو ہے نا، یہ وہ ہے جو نور ہے، جو قلب کو منور کرتا ہے، جو رب کے قرب کا باعث ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں تو ضروریات زندگی کے لیے بندہ سیکھتا ہے، کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ جی ایاز بھائی، سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں شکر کا بڑا پہلو ہے۔ بے شک۔ اسد بھائی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کا جو ذکر ہے اس واقعے کی تھوڑی وضاحت کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس شکر کا پہلو اس میں جو ہے نا نمایاں ہوگا کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا مانگی، آپ محراب مریم میں جب آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل جو ہے وہ موجود ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو مالک بے نیاز بے موسم کے پھل عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ کیوں نہیں جو ہے وہ کیا نام ہے مجھے اس عمر میں اولاد عطا فرمانے پر قادر ہو۔ خوبصورت علماء نے تصور ہے۔ جی بالکل، اور یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، نہیں، یقین تو ان کا ان سے بھی بڑھ کر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اس عمل کے سبب ان کی توجہ مبذول فرما دی اپنی طرف، اور یوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور ورنہ یقین تو نبیوں کا جو ہے وہ کمال درجے کا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ اس جانب گئی کہ جو مولا، جو بے نیاز پروردگار اس مریم رضی اللہ عنہ کو کرامت عطا سکتا ہے، وہ اپنے نبیوں کو اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو یوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اور ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے اسد بھائی گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی دعا مانگے انسان اسے چاہیے کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگے۔ اولاد کی تو سب مانگتے، اولاد کی تو سب دعا مانگتے ہیں، اور نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگے۔ اور یہ بھی پتہ چلا زکریا علیہ السلام کی مبارک سیرت سے کہ نیک بیٹے کی اولاد کی دعا مانگنا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا مانگی، نیک بیٹے کی دعا مانگی۔ مفتی صاحب نے اس کے ضمن میں لکھا کہ اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی خالی دعا مانگی جائے تو اولاد تو بسا اوقات سر کا درد بن جاتی ہے، ایسا ہی نافرمان نہیں کراتی ہے، لیکن نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کبھی دعا مانگی جائے یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ مولا نیک اولاد عطا فرما۔ اور ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ بیٹے کی دعا مانگنا سنت ضرور ہے، پر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پر غم کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور دیگر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب دعا مانگی جائے تو نیک بیٹے کی دعا مانگی جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عرضی کو قبول فرمایا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ محراب مریم میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ جب دعا مانگی، انہوں نے، ان کی دعا قبول ہوئی، وہ محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ہم نے انہیں بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بشارت عطا فرمائی گئی۔ اور ایک آیت کریمہ میں ہے کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ علماء نے فرمایا یہ اعزاز ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ آپ کو 2 بار اولاد کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ ایک بار اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی، دوسری مرتبہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ بشارت دی گئی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اب جب دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، مولا کریم مجھے اولاد ہوگی، مجھے بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا اور میری عورت جو ہے وہ کیا نام ہے وہ اولاد کے لائق نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تعجب کا اظہار فرمایا، تو تعجب کا اظہار اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت پر یقین نہیں تھا کہ مولا کریم یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس بات پر تعجب تھا کہ مولا کیسے ہوگا، اسی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے یہ سب ہوگا یا پھر مجھے جوانی دوبارہ واپس لوٹائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی حالت پر آپ رہیں گے، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو اسی حالت پر رہتے ہوئے اولاد عطا فرمائے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اسد بھائی
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب اجعل لی آیا، مولا کریم تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا اگر مجھے کوئی اشارہ مل جائے، مجھے کوئی نشانی مل جائے کہ جس سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اب مجھے یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اولاد جو ہے وہ اب ملنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، ارشاد فرمایا اے زکریا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک گفتگو پر قدرت ہونے کے باوجود اور زبان گنگ نہ ہونے کے باوجود بھی درست رہے، بولنے پر قدرت نہیں رکھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے نشانی بیان کریں، آپ کی زبان مبارک سے صرف ذکر و اذکار اور تسبیح یہی جاری رہے گی، آپ کوئی اس کے علاوہ گفتگو نہیں فرما سکیں گے۔ یہ آپ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اب جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگ باہر آپ کے منتظر تھے، جیسے ہی آپ کمرے سے باہر تشریف لائے آپ نے بولنا چاہا لیکن آپ کوئی گفتگو نہ کر سکے، آپ کی مبارک زبان سے ذکر و اذکار ہی جاری ہوا۔ آپ نے اسی کا اشارہ کرتے لوگوں سے فرمایا تم بھی ذکر و اذکار میں مصروف عمل رہو۔ اب یہاں پر 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک کیفیت رہی، آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اب یہاں پر اسد بھائی علماء نے ڈیبیٹ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد میں شکر کے پہلو کو بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے کسی اور گفتگو کا نہ جاری ہونا، صرف اور صرف ذکر و شکر کا جاری ہونا، یہ اس نعمت کے شکرانے میں تھا۔ سبحان اللہ، یہ اس نعمت کا شکرانہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان سے ذکر و شکر کو جاری فرما دیا، اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو 3 دن تک آپ نہ کر سکے۔ اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ آپ بول نہیں سکتے یا آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس پر قدرت ہونے کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود آپ علی نبینا علیہ السلام کی زبان سے صرف ذکر و اذکار کا جاری ہونا، فرمایا یہ ان کا عظیم معجزہ بھی ہے اور شکر کا ایک زبردست پہلو بھی تھا کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کے شکرانے میں 3 دن تک آپ کی زبان سے ذکر و شکر جو ہے وہ جاری رہا۔ یہاں سے علماء اسد بھائی بیان کرتے ہیں کہ یہ تو زکریا علیہ السلام کی مبارک شان تھی کہ ان کے اس واقعے میں شکر کا ایسا زبردست پہلو ہے۔ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کے لطف و کرم اور نوازشیں اور عنایتیں ہم پر ہیں، ان پر ہر آن شکر ادا کرے۔ اور اسی سے بیان کیا کہ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں۔ پتہ چلا ان عظیم نعمت کے شکرانے میں بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانا، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجانا، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے گن گانا، حضور علیہ السلام کی سنت کو عام کرنے کے چرچے کرنا، ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے بھی نعمت کے شکرانے میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زکریا علیہ السلام کی سیرت کا یہ مبارک اور روشن پہلو ہمیں زبردست شکر کے پہلو کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے، اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اس پر ترغیبات بھی بہت ہیں، اور بھی بزرگوں اولیاء کرام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست پہلو ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت میں مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی تمنا ٹھیک ہے کرنی چاہیے، کوئی عرض کی بات نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نعمت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جو نعمت آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، جاری مکتبۃ المدینہ نے کی ہے، شکر کے فضائل، اصل میں یہ کسی کتاب کا غالباً ترجمہ ہے، تو بڑی ہی شاندار کتابیں، نہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے تو ایسا دل چاہے گا، جذبہ ہوگا کہ بندہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ پاک کے شکر میں ہی مصروف رہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت نے اس کتاب کی بڑی زبردست ترغیب ارشاد فرمائی، تو بہت ہی واقعی پڑھنے کے قابل ہے۔ میں اس کی بھی ریکویسٹ کروں گا ناظرین کو یہ بھی پڑھیں اور سیرت زکریا علیہ السلام کے اس پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور الحمدللہ 10 انبیاء کرام کا ذکر خیر ہو چکا، ایک چیز بہت سارے انبیاء کرام میں کامن ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اپنی نبوت کی طرف بلایا، اچھے اخلاق کی طرف بلایا، ان کو آخرت کی جو ہے وہ فکر دلائی، کامیابی کے اصول بتائے۔ لیکن بعض قوموں نے اعتراف کیا،
یا یوں کہیے کہ بعض لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، لیکن ایک بڑی تعداد نے انکار کیا اور انبیاء کرام کے دشمن ہو گئے. بادشاہ بھی دشمن ہوئے، مالدار بھی دشمن ہوئے، بعض دیگر قوم کے لوگ بھی دشمن ہوئے. بعض انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید کیا گیا. تو زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کا واقعہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مجھے اسد آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا حاشیہ ان کی جی جی بالکل، کتاب ابھی لکھی جا رہی ہے، آپ حاشیہ لگا سکتے ہیں. بڑی پیاری گفتگو ہمارے ایاز بھی فرما رہے تھے. جی جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی بات ہے جی کہ جب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مقام پر دیکھا، جی محراب میں دعا کر رہی تھی، تو اس مقام پر کھڑے ہو کر اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہاں پر علماء کرام نے جو بات فرمائی ہے، کہا کہ جو مقام اللہ کی رحمت برستی ہو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. بے شک کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر دعا کرتی تھی یقیناً وہ برکت والی جگہ، برکت والی جگہ تھی. اسی لیے فرمایا کہ خانہ کعبہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں بے شک. برستی ہیں. کیوں نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روضہ ہے. سبحان یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. وہاں پر تو بلکہ 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں. وہ تو ایسی مبارک جگہ ہے. تو اس مقام پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں، یقیناً انہوں نے بھی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وقف کی ہوتی ہے، اللہ کی عبادات میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہوتا ہے. تو یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جہاں پر جسد نوری ہوتا ہے، مبارک جسم ہوتا ہے، جہاں پر جس مقام پر ان کا مزار بنتا ہے، یقیناً وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے کی جگہ ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، تو لہٰذا اس مقام پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو، کعبہ معظمہ ہو، اولیاء کرام کے مزارات ہوں، یا کوئی اور برکت والی جگہ ہو، تو ان مقامات پر دعا مانگنی چاہیے. یہی علماء کرام نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا ہے. زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک عرصہ تک بنی اسرائیل میں آپ نے تبلیغ کا سلسلہ کیا. آپ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، رشد و ہدایت کا اور نصیحت کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہے، اور اس اہم فریضے کو آپ نے ایک عرصہ دراز تک جاری و ساری رکھا ہے، اور بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے جاری و ساری رکھا. بالآخر آپ کا وصال ظاہری بھی ہوا. اچھا، اس پہ تو مختلف اقوال ہیں. بعضوں نے کہا کہ آپ کی جو موت ہے طبی موت ہے، کہ آپ نے طبی موت کا سلسلہ ہوا. لیکن بعض محدثین نے یا بعض علماء نے، بعض مؤرخین نے یوں کہیے کہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہودی، یہ کایا پھر پلٹا بھی ہے کہ دور وہ بدلا بھی ہے کہ جو یہودی تھے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور آپ کو یہاں تک کہ ان دونوں حضرات کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، آپ کے جو شہزادے نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام، ان کو شہید کر دیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اب جب شہید کرنے کے ارادے سے پڑے تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے تو درخت کھل گیا اور اس نے آپ کو جگہ عطا فرما دی. جب جگہ عطا فرمائی تو یہ منظر ان ظالموں نے دیکھ لیا تھا، اور پھر انہوں نے آرے کے ساتھ درخت کو چیرنا شروع کیا. جب آرے کے ساتھ درخت کو چیرا تو آپ اندر اس میں تشریف فرما تھے. یوں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے آپ کے جسم کے بھی 2 حصے کر کے یوں شہید کر دیا. لیکن جنہوں نے شہید کیا، اللہ کے نبی کو شہید کیا، تو پھر ان کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا. وہ بھی پھر دنیا نے، پھر مورخین نے اس کو بھی لکھا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی ہیں یا اپنی جو باطن کی خباثت تھی ان کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ضرور ہے. ان بطش ربک لشدید، کہ سن لو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہ رب جب پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو ان لوگوں نے
جنہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، ان کو تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، بہت ساری نعمتیں دی. جی کئی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا، لیکن وہی ہے کہ ناشکری پر یہ بزد رہے، انبیاء کرام کی مخالفت پر یہ بزد رہے، اور انبیاء کرام کی مخالفت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو شہید کرنے کا جرم بھی پھر ان کے ذمے پر آیا. اب اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اہل فارس کو اور اہل روم کو مسلط کر دیا. جب یہ مسلط ہوئے ان بنی اسرائیل پر، تو ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ بنی اسرائیل کو قتل کیا. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اہل فارس نے اور روم والوں نے قیدی بنا لیا، اور پھر بیت المقدس مسجد میں داخل ہو کر اس مسجد تک کو انہوں نے ویران کر دیا. بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ کر لیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اس پوری بربادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضرور ہے اسد بھائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے اندر اکڑ نہیں آنی چاہیے. اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور قرآن میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا جو ذکر ہے کئی مقامات پر کیا ہے، اور اس قوم کے بارے میں ایک اور آیت مجھے بھی یاد نہیں آ رہی، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ ان پر جو عذاب آیا اور جن مشکلات کا مصائب کا یہ بعد میں شمار رہے، تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ تم نے چونکہ انبیاء کو شہید کیا تو اس وجہ سے تمہیں ذلت اور ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کفر کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. تو اس آیت کے پیچھے جو ہے وہ ان کی ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ بیان کی گئی. تو بہرحال ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے جو مقبول بندے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، خواہ وہ قتل کرنے کے حوالے سے ہو یا دل آزاری کے تعلق سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے جو بھی نیک بندے ہیں، تو ہمیں ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے. ویسے تو ہر مسلمان کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ عام بندوں کے درمیان بظاہر جو ایک عام سا شخص ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر ایک کی تعظیم اور احترام کا حکم ہے. اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی کہ اگر اس میں کوئی اللہ کا ولی ہے، قرب خاص کے اندر ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی ادب کی وجہ سے ہم اس کی گستاخی سے اور اس کی بے ادبی سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. یہ تھا حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.